السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے سامعین سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں، شکریہ۔ کتنے حسین دن ہوتے تھے وہ، جب ہم ہر غم و فکر سے بے نیاز بچپن کے معصوم زمانے میں مگن رہا کرتے تھے۔ وہ دن مجھے بہت یاد آتے ہیں جب ہم 3 سہیلیاں ساتھ اسکول جایا کرتی تھی، راستے میں باتیں کرتی جاتی، پھول سونگھتی اور بیر چنتی، ایک دوسرے سے مزاح کرتی۔ راستہ ختم ہو جاتا اور پتہ بھی نہ چلتا کہ اسکول کا گیٹ آ جاتا۔ ان دنوں ہم ڈیرہ غازی ہاں میں رہا کرتے تھے۔ میں اور طاہرہ ایک ہی محلے میں رہتی تھی، جبکہ لائبہ کا گھر ہمارے ساتھ والے بلاک میں تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ صبح منہ اندھیرے اٹھ جاتی تھی، اپنی دادی کے ساتھ نماز پڑھتی اور پھر ناشتہ کر کے اسکول کے لیے تیار ہو جاتی۔ ابھی میں ناشتہ کر رہی ہوتی کہ وہ آ جاتی۔ لائبہ کی دادی کا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا، لیکن ان کی قسمت کے ان کے بڑے بیٹے نے باپ کے مرتے ہی زمین اور جائیداد فروخت کرنا شروع کر دی۔ ان دنوں لائبہ کے والد اور چچا کم عمر تھے اور وہ بڑے بھائی کے دم پر تھے۔ تایا سے ڈرتے تھے اور کچھ نہ بول سکتے تھے۔ لائبہ کے اس تایا کا نام کلیم تھا۔ کلیم بہت منہ زور انسان تھا۔ وہ ماں کا کہا نہ مانتا۔ باپ نے اسے بہت لاڈ دیا اور عیش بڑی زندگی دی تو وہ عیاشی کا عادی ہو گیا۔ باپ کی وفات اس کے لیے عید کا پیغام ثابت ہوئی اور اب وہ اور زیادہ آزاد اور عیاش ہو گیا۔ اس نے اپنی والدہ اور چھوٹے بھائیوں کا کچھ خیال نہ کیا۔ چند سالوں میں ہی وراثتی جائیداد پر پانی پھیر کر سارے کنبے کو افلاس کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ پہلے تو لائبہ کا گھر بہت بڑا اور شاندار تھا، پھر اسے بیچنا پڑ گیا تو یہ لوگ چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گئے، جو کہ دادی نے اپنے زیور بیچ اور جمع پونجی ملا کر خریدا تھا تاکہ ان کے بچے در بدر نہ ہوں۔ کلیم تو نکما اور عاقبت نا اندیش تھا، سب کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر کے خود ان کے ٹکڑوں پر پلنے لگا، لیکن اس کی عادات پھر بھی شاہانہ رہی۔ جب رقم کی ضرورت ہوتی گھر میں دنگا فساد کرتا اور چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتا پیٹتا، یوں ماں سے رقم لے لیتا۔ لائبہ کے ابو پہلے نوکری نہیں کرتے تھے، باپ کی وفات کے بعد مجبور ہو کر ایک معمولی نوکری کرنے لگے، اپنی ماں اور بیوی بچوں کا پیٹ جو پالنا تھا۔ لائبہ کے چچا کی عمر اس وقت 12 برس تھی اور نام سلیم تھا۔ وہ 8ویں کا طالب علم تھا۔ لائبہ کے ابو چاہتے تھے کہ کسی طرح میرا یہ چھوٹا بھائی پڑھ لکھ جائے تاکہ یہی آئندہ ہمارے خاندان کا سہارا بنے، ہمارے خاندان کی ساکھ سنبھال لے۔ لائبہ کے ابو نوکری کرتے رہے جس سے گھر کا گزارا ہوتا رہا۔ کلیم جوا کھیلنے لگا، پھر وہ نشے میں پڑ گیا۔ ایک روز جوئے کے اڈے پر جھگڑا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ایک جواری زندگی کی بازی ہار گیا۔ پولیس کلیم کو پکڑ کر لے گئی۔ اولاد جتنی بری ہو، چاہے قاتل ہنی کیوں نہ ہو، ماں کے دل سے اولاد کی محبت کام نہیں ہوتی۔ لائبہ کی دادی کلیم کے لیے تڑپنے لگی۔ یہ اس کا بڑا بیٹا تھا، باوجود بری روش کے وہ بہت پیارا تھا۔ لائبہ کے والد کو مجبور کیا کہ یہ مکان فروخت کر کے کلیم کے لیے وکیل کرو اور اسے پھانسی لگنے سے بچا لو۔ ہم کرائے کے مکان میں رہ لیں گے اور اللہ نے چاہا تو پھر مکان لیں گے، مگر میرا بیٹا واپس نہ آئے گا۔ ماں کے مجبور کرنے پر سلیم انکل کو مکان فروخت کرنا پڑا اور وہ ایک بسیدہ سے مکان میں کرائے پر رہنے لگے۔ روپیہ کلیم کے مقدمے پر خرچ ہو گیا، لیکن پھر بھی کلیم کو پھانسی ہو گئی۔ اس گھرانے کے لیے یہ بڑا سانحہ تھا۔ سب محلے والے افسوس کے لیے لائبہ کی دادی کے پاس گئے۔ ہر کسی کو دکھ ہوا۔ یہ بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے ہاتھوں زندہ درگور ہو کر بھی اس کی موت سے کس قدر نڈال ہے۔ ان دنوں لائبہ 4تھی کلاس میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ اس کے 2 بھائی اور 2 بہنیں اور بھی تھی۔ اس کی والدہ سلائی کر کے گھریلو ذمہ داریاں پوری کرنے کی خاطر شوہر اور ساتھ کا ہاتھ بٹاتی، جبکہ کریم کی کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا اس کی بیوہ عدت پوری کرتے ہی اپنے میکے چلی گئی۔ وقت بھی کبھی کبھی بہت ظالم ہوتا ہے۔ ایک روز لائبہ کے ابو کام پر جا رہے تھے کہ ان کی موٹر سائیکل ایک تیز رفتار وین کی زد میں آ گئی اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ جان تو بچ گئی، لیکن 6 ماہ ہسپتال میں رہے۔ ڈاکٹروں کو ان کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑ گئی تھی جو ویگن میں آ کر کچلی گئی تھی۔ جب وہ گھر آئے معذور ہو چکے تھے، نوکری چھوٹ گئی تھی۔ لائبہ کے چچا نے چاہا کہ پڑھائی چھوڑ کر مزدوری کر لے اور ڈوبتی کشتی کو سہارا دے، مگر انکل سلیم نے چھوٹے بھائی کو ایسا نہ کرنے دیا، مجبور کیا کہ وہ تعلیم کو جاری رکھے کیونکہ ابھی یہی لڑکا ان کی امیدوں کا آخری سہارا تھا۔ ان کا ایمان تھا کہ برے برے دن یوں تو گزر ہی جاتے ہیں، مگر انسان کو ہمت نہ ہارنی چاہیے، بالآخر اچھے دن واپس آ جاتے ہیں۔ لائبہ کا چچا تعلیم حاصل کر رہا تھا اور محنت سے پڑھتا تھا کیونکہ اس کو گھر کے حالات کا احساس تھا۔ دادی بوڑھی تھی، کوئی کام نہ کر سکتی تھی۔ اب گھر کا بوجھ لائبہ کی والدہ پر تھا۔
وہ سلائی کر کے 2 وقت کی روٹی بمشکل پوری کرتی تھی۔ کبھی گھر میں فاقے بھی ہو جاتے لیکن لائبہ ہم کو کچھ نہ بتاتی، تاہم وہ روز بروز کمزور اور زرد ہوتی جا رہی تھی۔ حالات سے مجبور ہو کر ایک دن اس کی ماں ایک اسکول میں گئی، چونکہ پرائمری پاس تھی، ٹیچر تو لگ نہ سکتی تھی، البتہ وہاں ایک آیا کی جگہ خالی تھی۔ یہ نوکری بھی اس شریف محنت کا عورت نے قبول کر لی تاکہ اپنے بچوں اور دیور کو پڑھا سکے۔ وہ اسکول کی آیا ہوگی جس کے بدلے میں اس اسکول میں اس کے 2 بچوں کو مفت تعلیم کی سہولت میسر آ گئی۔ لائبہ اب 5ویں میں تھی۔ ایک دن اس کی والدہ کو ایک اسکول ٹیچر نے کہا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک آفیسر رہتے ہیں، ان کی بیوی کو ایک بچی بطور ملازمہ درکار ہے، امیر لوگ ہیں، وہ اچھے پیسے دیں گے، اگر تم اپنی کوئی بیٹی وہاں ملازم کرا دو تو تمہارے معاشی مسئلے کافی حد تک حل ہو جائیں گے۔ لائبہ کی والدہ نے کچھ سوچا اور لائبہ سے مشورہ کیا، کیونکہ وہی بڑی بیٹی تھی۔ اس نے فوراً حامی بھر لی، لیکن ایک شرط پر کہ وہ صبح اسکول جائے گی اور واپسی کے بعد اس بیگم کے گھر کا کام کاج کرے گی۔ لائبہ چونکہ شروع سے ہمارے اسکول میں پڑھتی تھی، لہٰذا اس بات کا علم کسی کو نہ تھا کہ اس کی ماں اسکول میڈ بن گئی ہے اور لائبہ ایک امیر گھرانے کی چائلڈ لیبر ہو گئی ہے۔ جس بیگم کے پاس ٹیچر نے اس کو ملازمہ رکھوایا تھا، اس نے پورے 2 سال کا خرچہ اکٹھا ادا کر دیا۔ یہ ایڈوانس رقم 1 لاکھ کے قریب بنتی تھی۔ بدلے میں لائبہ کی زندگی گویا 2 برس تک اس کے ہاتھوں میں رکھ دی گئی تھی۔ اس 1 لاکھ سے اس کی والدہ نے چھوٹا سا پلاٹ خرید لیا تھا، کیونکہ وہ مکان کا کرایہ ادا نہ کر سکتے تھے، اور لائبہ کی مالکن نے کہا تھا اگر تم 2 سال اور بچی کو میرے پاس رہنے دو گے تو میں اس پلاٹ پر آپ لوگوں کو اور 2 کمرے تعمیر کرا دوں گی۔ لائبہ اب روز صبح اپنی مالکن کے گھر سے اسکول آتی اور واپس اس کے گھر چلی جاتی۔ یونیفارم بدل کر وہ بیگم کے کام کرتی۔ رات کو 10 بجے کے بعد اسے چھٹی ملتی تو بیٹھ کر اسکول کا کام کرتی اور ان کے گھر سو جاتی۔ جب وہ صبح بیدار ہوتی بیگم سو رہی ہوتی، وہ بغیر شور کیے تیاری کرتی اور پڑھنے آ جاتی۔ بیگم کے بنگلے کا چوکیدار اس بچی پر ترس کھا کر کبھی کبھی اسے تھوڑے سے پیسے دے دیتا تاکہ وہ آدھی چھٹی میں بنے ہوئے چنے یا بسکٹ خرید کر کھا سکے، تاہم وہ اکثر بھوکی رہتی تھی اور ہم سہیلیوں کو کچھ نہ بتاتی۔ تبھی روز بروز کمزور ہوتی جاتی تھی۔ بغیر ناشتہ کیے روزانہ اسکول آنا بھی ایک امتحان تھا۔ وہ ایک لائق طالبہ تھی، ان حالات میں بھی دل لگا کر کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، جیسے کسی نے اس کا بچپن اور شوخیاں چھین لی ہوں۔ وہ بہت سنجیدہ اور بردبار ہو گئی تھی۔ فری پیریڈ میں جب ہم سہیلیاں ہنستی کھیلتی اور کینٹین جا کر کھاتی پیتی، وہ گراؤنڈ میں بیٹھ کر کتاب کھول لیتی اور پڑھتی رہتی۔ پہلے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے کہ کتابوں کا کیڑا بن گئی ہے، شاید ضلع میں اول پوزیشن لینے کا ارادہ ہے۔ جب اس نے ہمارے کسی مذاق کا جواب نہ دیا تو ہم بھی خاموش ہو گئے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک روز وہ اسکول آئی، اس کے ہاتھوں پر نیل پڑے ہوئے تھے، بازو بھی زخمی تھا۔ میں نے پوچھا لائبہ یہ تم کو کیا ہوا ہے؟ لائبہ سے بیٹھا بھی نہ جا رہا تھا، تاہم وہ نہ بولی جیسے لب سی لیے ہوں۔ اگلے روز اسکول نہ آئی، 2 روز بعد آئی تو بتایا بخار ہو گیا تھا، تبھی چھٹی کر لی تھی۔ تم کو کیسے چوٹ لگی جو درد کی وجہ سے بخار ہو گیا؟ بہت پوچھا، نہیں بتایا کہ ایک امیر گھر میں نوکرانی ہوں، بیگم نے مارا تھا ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اور سیڑھی سے دھکا دیا تو بازو زخمی ہو گیا۔ یہ باتیں ہم کو بعد میں پتہ چلی۔ لائبہ کو عزت نفس کا احساس تھا، وہ ان دنوں اپنے حالات سب سے چھپاتی تھی، حالانکہ مالکن اس سے بہت برا سلوک کرتی تھی، اسے کھانے کو پورا نہ دیتی۔ وہ گھنٹوں سردی میں کپڑے دھوتی اور اس کے بچے سنبھالتی، ان کے فیڈر دھوتی، گندے کپڑے وہ اسے ٹھنڈے پانی سے دھلواتی، اپنے کپڑے استری کراتی، جوتے پالش کراتی، غرض 1 منٹ اس بیچاری کو بیٹھنے نہ دیتی۔ اسکول سے جا کر رات کے 10-11 بجے تک وہ اس سے زر خرید لونڈی کی طرح کام لیتی اور ہر وقت ڈانٹتی۔ لائبہ چپ چپ کر روتی، بیگم اس کو روتے دیکھ لیتی تو اور مارتی، ڈنڈے سے پٹائی کر کے کہتی خبردار تم کو روتا نہ دیکھوں۔ وہ یہ سب کچھ سہتی رہی صرف تعلیم حاصل کرنے کی خاطر، کیونکہ جانتی تھی جب تک پڑھ نہ لے گی حالات اچھے نہ ہو سکیں گے۔ جو 2 سال گزر گئے، معاہدہ ختم ہوا تو لائبہ کی والدہ اس کو لینے آ گئی۔ بیگم نے کہا ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھ کو لائبہ کی ضرورت ہے، بچے اس سے اٹیچ ہو گئے ہیں، اگر تم چاہو تو میں حسب وعدہ تمہارے پلاٹ پر 2 کمروں اور کچن کی تعمیر کے لیے سامان لے دیتی ہوں۔ 2 سال اور اس کو میرے پاس رہنے دو، تمہارا گھر بن جائے گا اور میرے بچے کچھ اور بڑے اور سمجھدار ہو جائیں گے، پھر تم اس کو لے جانا۔ لائبہ کی والدہ نے کچھ سوچ کر یہ سودا منظور کر لیا۔ یہ ایک بڑی قربانی تھی جو اس کی بیٹی دے رہی تھی، لیکن بدلے میں رہنے کو ٹھکانہ بن رہا تھا۔
پھر لائبہ کو بیگم نے اسکول پڑھنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ ان غریبوں کے لیے یہی بہت تھا، تنخواہ بھی ایڈوانس مل جاتی تھی۔ ایک بار بیگم شادی کی تقریب سے آئی تو اپنا زیور گھر میں کہیں رکھ کر بھول گئی۔ رات دیر سے آئی تھی، صبح یاد نہ رہا۔ الماری کھولی، زیور نہ ملا تو لائبہ سے پوچھا۔ اس نے کہا باجی میں نے نہیں دیکھا، مجھے خبر نہیں ہے، آپ نے کہاں رکھا ہے؟ بیگم پہلے بھی اپنے سونے کی ٹاپس، انگوٹھی اور گلے کی چین وغیرہ سنگار میز پر ڈال دیتی تو لائبہ سنبھال لیتی اور بیگم کے حوالے کر دیتی تھی۔ میں نے رات سنگار میز کی دراز میں رکھا تھا، نیند آ رہی تھی، اب زیور وہاں نہیں ہے، الماری میں بھی نہیں ہے، یقیناً تم نے چھپایا ہے، مجھے ڈھونڈ کر دو ورنہ جان سے مار ڈالوں گی۔ بیچاری لائبہ نے اسکول سے چھٹی کر لی، سارا دن زیور ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ گھر میں ہوتا تو ملتا، وہ تو صاحب نے صبح دفتر جاتے ہوئے جیب میں ڈال لیا تھا۔ بیگم کو سزا دینے کے لیے کہ وہ لاپرواہ تھی، اپنی قیمتی چیزوں کو ادھر ادھر ڈال دیتی تھی، اور صاحب کہتے تھے کہ ان چیزوں کو فوراً سنبھال کر ان کی جگہ رکھا کرو اور لاک کر دیا کرو۔ کوئی چیز قیمتی سامنے دری ہو تو گھر میں کئی لوگ آتے جاتے ہیں، کوئی بھی لے جا سکتا ہے۔ بیگم کا دھیان صاحب کی طرف نہ گیا۔ اس نے لائبہ پر چوری کا شبہ کر کے اسے خوب مارا پیٹا اور استری سے کمر داغ دی، لیکن وہ بیچاری کیسے قبول کر لیتی جب اس نے زیور اٹھایا ہی نہ تھا۔ تم نے اس لیے چھپایا ہے کہ جب تمہاری ماں ملنے آئے گی اس کو دے دو گی، میں خوب جانتی ہوں۔ یہ بیگم کا مفروضہ تھا۔ لائبہ کو جب استری سے داغا اس کی چیخیں پڑوسیوں نے بھی سنی، مگر وہ ضمیر پھر بھی چپ رہے کہ کسی کے گھر کے معاملے میں کیسے مداخلت کریں۔ شام کو صاحب آئے تو لائبہ فرش پر پڑی سسک رہی تھی۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس مردود نے زیور چھپا لیا ہے جو کل رات میں شادی میں پہن کر گئی تھی، کیونکہ گھر میں اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اچھی طرح ڈھونڈا ہے، کہیں رکھ کر بھول گئی ہو، تمہیں بھولنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اچھی طرح ڈھونڈا ہے، کہیں نہیں ہے، ساری الماری چھان لی ہے، تم نے ناحق کس بیچاری کو مارا ہے، یہ لو زیور، تم کو سبق سکھانے کو تھوڑی دیر کے لیے پریشان کیا تھا۔ انہوں نے زیور نکال کر بیوی کے حوالے کر دیا، تبھی وہ ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سبق؟ بیگم کو کیا ملا؟ بیچاری لائبہ کی جان پر بن گئی۔ کئی دن تک زخم تکلیف دیتے رہے اور بیگم خود ہی مرہم لگاتی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ان دنوں بھی 10 روز تک وہ اسکول نہ آ سکی، جس کی وجہ سے پڑھائی میں بہت پیچھے رہ گئی۔ اب وہ لائق سے نالائق طالبہ ہو گئی۔ ٹیچرز بھی ڈانٹتی کہ تم کیوں اس قدر لاپرواہ ہوتی جا رہی ہو، بڑی کلاس میں آ گئی ہو، آگے بورڈ کے امتحان ہوں گے، کیا فیل ہونے کا ارادہ ہے؟ اگر نہیں پڑھنا تو گھر بیٹھ جاؤ۔ کیا بتاتی کہ گھر بنوانے ہی کے لیے یہ عذاب سہ رہی ہوں۔ بیگم نے سریا، اینٹیں، سیمنٹ، تعمیر کا سارا سامان لائبہ کی ماں کے پلاٹ پر پہنچا دیا اور مکان بھی بن رہا تھا، مگر لائبہ اندر ہی اندر مرتی جا رہی تھی۔ ظلم سہنے کی طاقت ختم ہوتی جاتی تھی، اس کی بھوک مر گئی تھی۔ خالی پیٹ اسکول آنے سے پیٹ میں درد رہنے لگا تھا۔ 2-3 بار بے ہوش بھی ہوئی، مگر خوددار تھی کہ ہم قریبی سہیلیوں کو بھی نہ بتاتی کہ میں بغیر ناشتے خالی پیٹ اسکول آتی جاتی ہوں، کیونکہ بیگم سو رہی ہوتی ہے، ان کی اجازت کے بغیر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں اٹھا سکتی۔ میں اور تہرا کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، روز لنچ باکس ساتھ لاتے اور جیب حرج بھی پاس ہوتا، لیکن وہ کچھ بتاتی تو نہیں تھی، تو اس کے خاموش رویے سے ہم اس سے دور دور رہنے لگے تھے۔ اس کو جیسے دوستی کے رشتے سے بھی دلچسپی نہ رہی ہو۔ اس کی شخصیت بیگم کے گھر میں رہنے سے بالکل ہی بدل چکی تھی۔ وہ غریب ضرور ہو گئے تھے، لیکن پیچھے سے زمیندار گھر کی خوبی تو موجود تھی۔ اس میں وہ اب بھی اونچے خواب دیکھتی تھی۔ ہمارے گھر آتی تو کہتی، سعدیہ جب بھی ہم دوبارہ امیر ہو جائیں گے تو بالکل ایسا گھر بنائیں گے جیسا کہ تمہارا ہے۔ لائبہ نیک سیرت تھی، اس نے 5ویں میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور ہر وقت زبانی تلاوت کرتی تھی۔ وہ بہت پرکشش ہوا کرتی تھی، مگر اب چہرہ بے رونق اور جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ انسان ایک حد تک سختی برداشت کر سکتا ہے۔ 8ویں جماعت میں آتے ہی بیمار پڑ گئی۔ انہی دنوں اس کا چچا کسی دوست کی مدد سے کمانے کی خاطر دبئی چلا گیا۔ یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے اور کرائے کا گھر چھوڑ دیا۔ ہم ان کے نئے گھر کو دیکھنے گئے۔ 3 مرلے کا مکان تھا۔ حویلی میں رہنے والے یہ لوگ اس گھر میں بھی اس قدر خوش تھے کہ جیسے دنیا جہاں کی نعمت مل گئی ہو، کیونکہ اپنا گھر تو اپنا ہوتا ہے، گھاس پھوس کا ہی کیوں نہ ہو۔ لائبہ اب اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ بولنا چاہتی تو بول نہ سکتی، آواز ہی نہ نکلتی تھی۔ جب ہم اس کے گھر عیادت کو گئے وہ اشارے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے والدہ کو بتایا تو وہ اس کو مجبور کر کے ہسپتال لے گئی۔ چیک اپ کرایا تو پتہ چلا کہ جسم پر جلنے کے داغ اور ضربات بھی ہیں۔ ڈاکٹر میری والدہ کی خالہ زاد تھی، وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔
لائبہ کی ماں سے کہا کہ تم لڑکی کا خیال کرو ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گی۔ وہ سمجھی کہ لائبہ کا بھائی سخت مزاج ہے، وہ اسے مارتا ہے کیونکہ اس نے ماں کو یہی بتایا تھا کہ بغیر بتائے سہیلی کی گھر چلی جاتی ہے تبھی مار کھاتی ہے، لیکن یہ سراسر جھوٹ تھا۔ امی نے جب بھائی کو یہ حالات بتائے تو بھائی کو بہت دکھ ہوا۔ وہ فوج میں آفیسر ہو گئے تھے۔ کہا کہ میں لائبہ سے شادی کروں گا۔ امی کو آمادہ کیا کہ اس کا رشتہ لیں، وہ نیک لڑکی ہے۔ غربت کی وجہ سے یہ حالات ہو گئے ہیں لیکن خاندان تو اچھا ہے، اور پہلے زمیندار گھرانہ تھا جو کلیم تایا کی وجہ سے برباد ہوا ہے۔ امی راضی ہو گئی، کہا لائبہ میٹرک کر لے تو رشتہ کر لیں گے۔ امتحان نزدیک آ گئے۔ پیپر والے دن ہی وہ پرچہ حل کر رہی تھی کہ قلم اس کے ہاتھ سے گر گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں پرچہ کر چکی تھی، اسے سہارا دیا، بیگ اٹھا کر باہر لائی۔ گزشتہ رات سے کچھ کھایا نہ تھا، بھائی گاڑی پر لینے آئے تھے، زبردستی اس کو گھر لے آئی اور ناشتہ کرایا۔ اس واقعے کے بعد لائبہ کی ماں نے اس کو بیگم کی نوکری سے نکال لیا اور گھر لے آئی۔ وہ کافی لاغر تھی، اب پڑھ بھی نہ سکتی تھی۔ ماں نے لائبہ کی گرتی صحت کے سبب اس امیر بیگم سے مزید نیا معاہدہ نہ کیا کیونکہ اب ان کا دیور کمانے لگا تھا۔ وہ دبئی میں ملازمت کرتا تھا، رقم باقاعدگی سے بھجوا رہا تھا، لیکن مصائب کے جس طوفان کا مقابلہ اس باہمت اور ناتواں لڑکی نے کیا وہ اپنے جان لیوا اثرات ان پر چھوڑ گیا۔ ان کے گھر سے رفتہ رفتہ غربت دور ہونے لگی، مگر لائبہ کو صحت کی دولت دوبارہ نہ مل سکی۔ یہ دولت ایک بار کھو جاتی ہے تو پھر کہاں ملتی ہے۔ وہ 8ویں کا امتحان بھی نہ دے سکی اور بستر پر گر گئی۔ جن دنوں ہمارا 8ویں کا نتیجہ آیا، ایک ایسا منحوس دن ہماری زندگی میں آیا جس کو میں کبھی فراموش نہ کر سکوں گی۔ میں اپنے پاس ہونے کی خوشی منا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شام کے 7 بجے تھے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ لائبہ ساری حسرتیں دل میں لیے اس دنیا سے جا چکی ہے۔ کیا بتاؤں، صبر سے ہم کو کتنا صدمہ ہوا۔ آج اپنی بے حسی خون کے آنسو رلانے لگی کیونکہ اپنی دوست کی بروقت خبر نہ لی، جبکہ وہ مفلسی کے جہنم میں سلگ رہی تھی، اور اسکول میں ہم اس کی بات بھی لاپرواہی سے سنتے تھے۔ جس دن اس نے اسکول کو خیر باد کہا، وہ بیمار تو تھی ہی، اس پر ایک ٹیچر نے کلاس کی لڑکیوں کے سامنے کہہ دیا، لائبہ تم اسی رضیہ کی بیٹی ہو نا جو فلاں اسکول میں میڈ ہے؟ اگر چاہے تو یہاں بھی میڈ ہو سکتی ہے، جگہ خالی ہے، یہاں تنخواہ زیادہ ملے گی، اپنی امی کو بتا دینا، چاہے تو آ کر مجھ سے مل لیں۔ بس یہ اس کے اسکول کا آخری دن تھا۔ اس کی عزت نفس کو ایسی چوٹ لگی، پھر اس نے ہمارا سامنا کیا اور نہ اسکول آئی، کیونکہ ہم جماعت لڑکیاں اسے اسکول آیا کی بیٹی کہہ کر جو سلوک کرتی وہ سہ نہ پاتی۔ اب تک یہ بات سب سے چھپی ہوئی تھی جو ٹیچر کی وجہ سے کھل گئی۔ آج اس سے دنیا سے رخصت ہوئے 10 برس بیت چکے ہیں، لیکن جب بھی اس کا معصوم سا مظلوم چہرہ یاد آتا ہے دل بجھ جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے اڑ کر اس کے پاس چلی جاؤں اور گلے سے لگا لوں۔ وہ بڑی صابر تھی، شاید کہ خدا کو اسی لیے پسند آ گئی اور اپنے پاس بلا لیا۔ سنا ہے خدا اپنے پیاروں کو جلد اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ آج ان کے گھر سے غربت دور ہو چکی ہے۔ اس کے بھائی کی شادی کھاتے پیتے گھرانے میں ہو گئی اور انہوں نے اپنا بڑا اور اچھا گھر تعمیر کرا لیا ہے۔ کاش میری یہ پیاری دوست اپنا یہ نیا اور بڑا گھر دیکھ سکتی۔ اے کاش کوئی ہمارے ملک سے غربت کے بڑے سیلاب کے اسباب ختم کر دے اور بچوں بچیوں سے مزدوری کرانے کی بجائے ان پر اچھی تعلیم کے دروازے کھول دیے جائیں۔